فرانس میں ایک روٹی بنتی ہے جسے بیگٹ کہتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے فرانس میں بھی کچھ اسی طرح سے روٹی بنائی جاتی تھی، لیکن سائز میں بڑی ہوتی تھی۔ یہ وہی مشہور زمانہ روٹی ہے جس کی خاطر فرانس میں ریولیوشن ہوا۔ میں ہوں دانش لون اور اس قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بھوک مری سے جنم ہوا ایک ریولیوشن کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ جب 1788 شروع ہوا تو فرانس میں جیسے قیامت آ گئی۔ ہوا یہ کہ ان دنوں فرانس میں 1 پاؤنڈ روٹی کی قیمت دگنی ہو گئی۔ اب وہی روٹی جو پہلے 200 میں ملتی تھی وہ اب 400 یا 500 میں ملنے لگی تھی۔ تو حالات یہ تھے کہ ایک غریب فرانسیسی خاندان جو عام طور پر دن کے 1200 یا 1500 کماتا تھا، وہ 2 پاؤنڈ روٹی ہی کھا سکتا تھا۔ یعنی روٹی کی قیمت دگنی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ غریب کے پاس اب 2 وقت کی روٹی چھوڑ کے زندگی کی کسی ضروریات کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت ایک قدرتی آفت کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ ویسے تو فرانس کے خالی خزانے کے ساتھ ساتھ 10 سال سے بارش کم ہونے کی وجہ سے بھی فرانسیسی عوام پہلے ہی روٹی سے بڑے حد تک محروم تھے، لیکن 1788 کے دوران زیادہ شدید ہو گئے۔ پہلے تو بارش بالکل ہی ختم ہو گئی تھی اور جب شروع ہوئی تو آسمان سے گولے برسنے لگے۔ پیرس کے گرد 300 علاقے کے دائرے میں ساری فصل تباہ ہو گئی۔ فرانس بھر میں بیکریوں کی باہر میلوں لمبی قطاریں لگنے شروع ہو گئی۔ لوگ ایک روٹی کے لیے سارا دن اپنا کام چھوڑ کر قطاروں میں کھڑے رہتے، مہنگی روٹی خریدتے۔ لیکن کیا آپ جانتے تھے کہ وہ کیسی ہوئی کرتی تھی؟ مٹی اور کیڑوں سے بندھی ہوئی ایک روٹی بنتی تھی جس میں اتنی گندگی ہوتی تھی کہ لوگوں کے پیٹوں میں بھی درد ہوا کرتا تھا۔ لیکن لوگ ایسے روٹی کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی طرح لڑتے تھے، لیکن بیکریوں سے بھی روٹی جلدی ختم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس خراب روٹی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پھر بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی تھی، قتل ہونے لگے تھے اور آخر بھوک سے ستائے ہوئے لوگ بیکریوں پر ہی دعویٰ بول دیے۔ سارے فرانس میں ہزاروں بیکریوں کو لوٹ لیا گیا۔ لوگ روٹی کے لیے دیوانے ہو رہے تھے اور روٹی کی تلاش نے آخر عوام کو انقلاب لینے پر مجبور کر دیا۔ عوام کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ تو بھوکے مر رہے تھے، جبکہ امیروں نے اپنے گھروں میں بھی گودام سٹاکس بھر کر رکھے ہوئے تھے۔ کئی جگہوں پر تو امیر لوگ عوام کو مارکیٹ سے بھی زیادہ دگنی قیمت پر گندم بیچا کرتے تھے۔ بھوک اور ظلم کے ستائے ہوئے لوگ آخرکار عوام طبقے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جگہ جگہ اعلان ہونے لگا کہ عوام امیروں کے گھر کو لوٹ لے، کیونکہ غریب تو بھوک مری سے مر رہے ہیں، جبکہ امیروں کی گودام میں تو بھر بھر کی گندم بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ عوام کے بڑے بڑے گروپوں نے امیروں کے گھروں پر حملہ اور لوٹ مار شروع کر دی۔ عوام کا مقصد تو صرف کھانا حاصل کرنا تھا، لیکن ہجوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ درست اور غلط آدمی کی پہچان نہیں کر سکتا تھا۔ یوں فرانس کے کونے کونے میں ایک خوفناک کھیل شروع ہو گیا۔ روزانہ زیادہ تر شہروں میں صبح کے وقت ڈول بجائے جاتے تھے، پھر ہزاروں کے مجمع جمع ہو جاتے تھے اور یہ لوگ سارے علاقے میں پھیل جاتے تھے اور وہ امیروں کے گھر پہ جا کر دستخط دیتے تھے، اور جو امیر انسان ان کو پیسہ یا روٹی دیتا تھا وہ انہیں چھوڑ دیتے تھے، اور جو نہیں دیتا تھا وہ ان کو مار دیتے تھے اور ان کا گھر جلا دیتے تھے۔ گندم کے جو تھوڑا بہت سٹاک رہ گئے تھے، جب وہ بھی لوٹ مار سے ختم ہو گئے تو مارکیٹ میں روٹی کی ڈیمانڈ اور ریٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لوگوں نے مارکیٹ پر دعویٰ بول دیا، ہزاروں لوگ ڈنڈے لے کر بازاروں میں گھس جاتے اور دکانداروں کو روٹی کی قیمت 200 کرنے پر مجبور کرتے تھے، اور پھر زیادہ تر پیسے ادا کرنے کے بغیر ہی جو ہاتھ لگتا گندم یا روٹی لے کر بھاگ جاتے تھے۔ دکاندار اس لوٹ مار سے اتنا گھبرا گئے کہ گندم کی مارکیٹس کو تالا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ عام دکاندار عوام کی پہنچ سے نکل تو گیا، لیکن ظاہر ہے بھوکے لوگوں نے کسی طرح سے اپنا پیٹ تو پلنا تھا۔ انہوں نے آٹا سپلائی کرنے والی خفیہ قافلوں پر حملہ شروع کر دیا۔ مرد، عورت، بچے تلوار، چاقو اور ڈنڈے لے کر جنگل میں چھپ جاتے اور راستے میں آنے والے آٹے قافلوں کو حملہ کر دیتے تھے۔ کئی بار قافلے والوں نے منت بھی کی تھی کہ ہم سے گندم لے لو، لیکن اس کے پیسے تو دو، لیکن پیسے نہیں مل رہے تھے۔ اب میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں دوستو، کیا لگتا ہے آپ کو اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔